اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں حضور سے خطاب اور حضور کی وساطت سے تمام مسلمانوں سے فاصبر ان وعد اللہ حق، تو اے نبی آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ حق ہے، پورا ہوگا، دین غالب ہوگا، آپ کامیاب ہوں گے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن اس لیے تو آپ پر نازل نہیں کیا ہے کہ آپ ناکام و نامراد ہوں، معاذ اللہ۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یہ کئی دفعہ مضمون آ چکا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نبی کہ ہم آپ کی زندگی ہی میں وہ سارا عذاب لے آئیں جس کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، دکھا دیں ہم آپ کو بعض وہ چیزیں جن کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، جس کی کہ ان کو خبر دی جا رہی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، جائیں گے کہاں یہ؟ یعنی جلدی تو اسے ہوتی ہے جس سے یہ اندیشہ ہو کہ کوئی قابو سے نکل جائے گا، نکل کے بھاگ جائے گا، پھر پکڑنا مشکل ہو جائے گا، یہ جائیں گے کہاں؟ یہ تو بہرحال انہوں نے کشا آنا تو میرے ہی پاس ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے بھی، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے آپ پر، اور وہ بھی ہیں کہ جن کا ہم نے آپ پر ذکر نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اب ان تمام صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دور چلی آ رہی ہے، اور نہیں کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ کوئی بھی نشانی لے آتا مگر اللہ کے اذن سے۔ کوئی رسول اپنی ذاتی طاقت سے، اپنے فیصلے سے نشانی نہیں لا سکتا تھا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، پھر جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو پھر فیصلہ چکا دیا گیا حق کے ساتھ۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور پھر اس وقت جو ہیں جو کہ جھٹلا رہے تھے اور جھوٹ بنا رہے تھے اور مبتل تھے، وہ وہی ہیں کہ جو خسارے میں پڑے۔ خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تاکلون، اللہ ہی ہے وہ جس نے تمہارے لیے وہ چوپائے بنا دیے، حیوانات، مویشی، کہ تم ان پر سواری کرو، اور انہی میں سے تمہاری خوراک بھی ہے، تم کھاتے بھی ہو، ان کا گوشت تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے اور تمہارے لیے ان میں بہت سے منفعتیں ہیں، بہت سے تمہارے کام نکلتے ہیں۔ یہ مضمون بہت تفصیل سے سورہ نحل میں آ چکا ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تم ان کے اوپر سوار ہو کر پہنچو اپنی کسی کام کو، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو تمہارے جی میں ہے، تمہارے دل میں ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر بھی اور کشتی پر بھی تمہیں سوار کرایا جاتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات دکھاتا رہتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو تم اللہ کی کون کون سی آیات کا انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ایک تو یہ آیات آفاقیہ ہے، اور ایک پھر وہ آیات ہیں تاریخی، ایام اللہ۔ تو یا افلم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہے کہ یہ غور کرتے کہ کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے؟ کانوا اکثر منہم، وہ ان سے کہیں زیادہ تھے تعداد میں، واشد قوۃ، اور زیادہ شدید تھے طاقت میں، وآثارا فی الارض، اور انہوں نے جو نشانات چھوڑے ہیں اپنے بعد آثار قدیمہ، وہ ان سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو بچا نہ سکی اللہ کے عذاب سے انہیں وہ چیزیں کہ جو وہ کمائی کرتے رہے تھے۔ فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، تو جب آ گئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر اور کھلی تعلیمات لے کر، فرحوا بما عندہم من العلم، تو جو بھی ان کے پاس علم تھا، عقیدہ تھا، گھڑے ہوئے توہمات تھے، خیالات تھے، وہ انہی پر اتراتے رہے، اسی پر انہی میں مگن رہے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جو حق آیا تھا اس پر کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ پھر ان کے اوپر الٹ کر پڑا اور اس نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، پھر جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا عذاب آ رہا ہے، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر، بالکل اس کی توحید کو مانتے ہوئے، تنہا اللہ ہی پر ہم ایمان لائے۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اعلان برات کرتے ہیں ان معبودوں سے جنہیں ہم شریک کرتے رہے تھے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، تو پھر ان کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے پوری تاریخ میں، ایک ہی استثناء ہے، وہ قوم یونس علیہ السلام، اور وہاں کا معاملہ خاص یہ ہے کہ کیونکہ حضرت یونس اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو یہ چیز گویا کہ دیکھیے ایک طرف ڈیبٹ ہوتا ہے تو دوسری طرف کریڈٹ ہو جاتا ہے۔ جدید حساب سے جنہیں واقفیت ہے وہ خوب اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کے کھاتے میں جو ڈیبٹ آیا قوم کے لیے کریڈٹ بن گیا، اس لیے کہ اب اس کی وجہ سے وہ استثناء ہو گئی پوری تاریخ کے اندر کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے باوجود ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔
سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ تو اللہ کی وہ سنت ہے، اللہ کا وہ دستور ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہی ہے، یہ دستور جاری رہا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور یہ کہ پھر اصل خسارہ تو کافروں کے لیے ہی ہے۔